میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ تکبیر اللہ اکبر کا ترجمہ تو سبھی کو پتہ ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب اگر اسی ایک چیز کو ہم سمجھ لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو ہمیں نماز میں توجہ نصیب ہو جائے گی۔ انسان جب یہ کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو جب سب سے بڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کے سامنے میں نے اپنے آپ کو جھکانا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں تو بات بڑے کی چلتی ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، جس کے پاس پاور ہوتی ہے اس کی بات چلتی ہے۔ جب انسان اپنی زبان سے یہ کہہ دیتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب بات چلے گی تو اللہ کی چلے گی۔ اس لیے جو حکم اللہ کا مل جائے وہ مجھے قبول ہے۔ اور اسی سے دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے، ہمارے ہاں آج کی دنیا میں عقل پرستی کا بہت رجحان ہے۔ کہتے ہیں اس کے اندر لاجک کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دے دیا تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی لاجک آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس حکم کا ماننا لازمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ نے حکم دے دیا تو آپ کی عقل اور اللہ کی عقل میں کوئی فرق تو ہوگا۔ جب بچے کی عقل میں اور باپ کی عقل میں فرق ہے تو انسان اور اس کے خالق کی عقل میں فرق نہیں ہوگا۔ کیا ضروری ہے جو باتیں بچے کو سمجھ میں نہ آتی ہوں وہ اس کے والد کو بھی سمجھ میں نہ آئیں؟ اب اگر آپ بچے کو دوائی پلائیں اور وہ کہے کہ اس میں کیا لاجک ہے، یہ تو کڑوی ہے، اس میں کیا فلسفہ ہے، اس میں کیا منطق ہے، اتنی کڑوی دوا، میں کہہ رہا ہوں مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ، آپ مجھے گرم پانی پلا رہے ہیں، یہ تو عقل نہیں مانتی۔ لگتا ہے آپ کو مجھ سے محبت نہیں، یہ کیسی ماں ہے کہ مجھے ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، یہ مجھے گرم پانی پلا رہی ہے۔ تو ماں کیا کہتی ہے کہ بیٹا تم وہ چیز نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تو جب ماں کی عقل میں اور بچے کی عقل میں فرق ہو سکتا ہے تو کیا خالق اور مخلوق کی عقل میں فرق نہیں ہوگا؟ تو کیا مطلب ہے اس چیز کا کہ یہ چیز میری عقل میں نہیں آتی؟ عقل تمہاری ہے کتنی اور یہ بنائی کس نے ہے؟ تو ہر چیز کا عقل میں آنا کون سا ضروری ہے؟ اسی لیے جو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے نا ذی الحجہ کے دنوں میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا فلسفہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان دنوں میں بہت سارے وہ اعمال ہوتے ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آتے۔ مثلاً جانوروں کو ذبح کریں، لوگ کہتے ہیں اس سے جانور ضائع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کا وظیفہ اس چیز کو بنایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وظیفہ اس لیے بنایا ہے کہ تم اس کو جانوروں کا ضیاع کہو، پیسوں کا ضیاع کہو، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ اکبر ہے۔ جب وہ اکبر ہے تو اس کی بات کا ماننا تم پر لازم ہے۔ تو جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے میرا ہر فلسفہ فیل ہے۔ اور اس کا ثبوت قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتا ہے۔ کفار نے ایک اعتراض کیا تھا، احل اللہ انما البیع مثل الربا۔ کافر یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سود حرام ہے اور خرید و فروخت جائز ہے، حالانکہ سود میں اور خرید و فروخت میں کیا فرق ہے؟ خرید و فروخت میں بھی انسان نفع کماتا ہے اور سود میں بھی انسان نفع کماتا ہے۔ انما البیع مثل الربا، سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ، کہ خرید و فروخت اور سود ایک جیسی چیز ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا کوئی لاجیکل جواب دیا جاتا کہ نہیں اس میں یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، بس یہ اللہ کا جواب ہے قرآن میں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے
اور سود کو حرام کیا ہے، بس کوئی لوجک نہیں چلے گی. اگرچہ اس میں لوجک، منطق، فلسفے بہت ہیں، حکمتیں بہت ہیں، لیکن اللہ نے یہ جواب اس لیے دیا تھا کہ انسان کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے اللہ اکبر، کہ جو اللہ کا حکم ہے اسی کو ماننا ہے. تو جب انسان یہ اللہ اکبر کہتا ہے وہ اپنے سارے فلسفوں کو پیچھے ڈال دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر پڑھنے والا شخص در حقیقت اللہ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ میں زندگی آپ کے فرمان کے مطابق گزاروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سب سے بڑے ہیں. جب آپ سب سے بڑے ہیں تو بڑے کی بات مانی جاتی ہے، بڑے کی بات کو ٹھکرایا نہیں جاتا، اس کو رد نہیں کیا جاتا. تو جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا. اور یہ انسان ایک دفعہ نہیں پڑھتا، بار بار کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک نماز میں کئی دفعہ بار بار یہ پڑھتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو قرآن میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں نماز نہیں روکتی. ہمیں نماز کیسے روکے گی؟ ہمیں پتہ نہیں ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں. اگر یہ ایک لفظ کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ میں آ جائے، کسی کو پتہ چل جائے کہ میں جب اللہ اکبر کہتا ہوں میں اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، کیا ایسا شخص بے حیائی کے قریب جا سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص برائی کے اور گناہ کے کام کے قریب جا سکتا ہے جس کے رگ و پے میں یہ بات سما گئی ہو کہ اللہ اکبر، جس کے ذہن میں بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہو اللہ اکبر، وہ بے حیائی کا کام کر سکتا ہے، وہ گناہ کا کام کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمیں اپنی زندگی میں نمازوں کا اثر اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ اکبر کا مفہوم بھی نہیں پتا. تو اگر اور کچھ نہ ہو، صرف انسان جب اللہ اکبر پڑھ رہا ہو اس تصور کے ساتھ اس چیز کو ذہن میں رکھ کر پڑھے، تو اس کو نماز میں وہ توجہ اور وہ خشوع اور خضوع نصیب ہوگا کہ پھر اس کا دل لگے گا نماز کے اندر. اور جب انسان تکبیر تحریمہ پڑھتا ہے نا، ہم جو ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم اللہ اکبر، علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ جب آپ کسی کو سرنڈر کرتے ہیں نا، جب آپ کسی کو کہتے ہیں ہینڈز اپ، تو وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے. ہاتھ کھڑے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بس جیسے آپ کہیں گے میں ویسے چلوں گا، جیسے آپ کا حکم ہوگا. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ میرے پاس کوئی ٹیٹی ہے، نہ میرے پاس کوئی چاقو ہے، ہاتھ میں نے کھڑے کر دیے. جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو پہلے ہاتھ کھڑے کرتا ہے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ میں نے آپ کے سامنے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے. اس کا مطلب کہ جو آپ کا حکم ہے بس سر تسلیم خم. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر وہ ساری چیزوں کو پیچھے پھینک دیتا ہے کہ یا اللہ آپ کے حکم کے مقابلے میں آنے والی ہر چیز پس پشت، آپ کا حکم سب سے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر. تو یہ تصور اگر ہمیں نصیب ہو جائے تکبیر تحریمہ پڑھتے وقت کہ میں نے یہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کیے ہیں کہ میں بے اختیار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کروں گا، اس کو نماز میں اس کا دل لگے گا، اس کو مزہ آئے گا نماز پڑھنے میں. تو ایک تو ہم اس کا مفہوم سمجھیں. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.